بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک اور لڑکی جو برطانیہ سے یعنی یو کے سے پاکستان گئی تھی، اور جن حالات میں وہ پاکستان گئی تھی انتہائی افسوسناک، دل دہلا دینے والے، انسانیت پر بھی اگر شرم آ جائے۔ وہ بیچاری، میں اس کی ساری آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ اس وقت پاکستان میں ہے، لیکن کچھ دن پہلے وہ پاکستان گئی لاہور۔ برطانیہ سے شہر کا نام ابھی تک چونکہ ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا، بعض پولیس کی جو ہے ریسٹرکشنز ہیں اس کے نام اور اس کی پوری جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کو بتانے کے لیے، لیکن جو ڈیٹیل اس وقت سامنے آئی ہیں پولیس کی طرف سے، جو سامنے آئی ہیں، میں وہ ساری آپ کو بتاتا ہوں۔ کہ لڑکی جو ہے ینگ ہے، 20 اور 25 کے درمیان اس کی ایج ہے۔ کچھ دن پہلے وہ پاکستان گئی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جن حالات میں گئی، اس کے والد کی پاکستان لاہور وحدت کالونی میں اس کے والد کی ڈیتھ ہوئی کچھ روز پہلے، اور وہ اپنے باپ کی اس جنازے میں شریک ہونے کے لیے، اپنے باپ کو آخری دفعہ اس کی چہرہ دیکھنے کے لیے کن حالات میں وہ پاکستان، کس افسردگی میں اور کس غم میں وہ پاکستان گئی ہوگی۔ پاکستان گئی، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے پولیس کی طرف سے کہ ان کے والد نے چونکہ 2 شادیاں کی ہوئی تھی پاکستان میں، ان کی دوسری بیوی تھی، اور انہوں نے جب یہ بچی وہاں گئی ہے لڑکی، تو والدہ نے پہلے روز جب والد کی رسومات ہوئی تو اس کے بعد اسے گھر میں نہیں رہنے دیا اور گھر سے نکال دیا۔ باقاعدہ یہ اس پولیس کی رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ ان کو، لڑکی کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا گیا۔ وہی خاندانی ڈسپیوٹس اور شاید کوئی ان کی شادی کو لے کر کوئی جو معاملات ہوتے ہیں، شاید اس کی وجہ سے لڑکی کو گھر نہیں رہنے دیا گیا۔ اور لڑکی چونکہ والد کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی، بقول سم سورسز، کہ وہ والد سے بہت پیار کرتی تھی، اور اسی لیے جب اس کو والد کی ڈیتھ کا پتہ چلا تو وہ والد کا چہرہ دیکھنے کے لیے پاکستان گئی تھی۔ والدہ نے جب گھر سے نکالا تو وہ وہاں سے وحدت کالونی میں ہی اس کے والد کے ایک بہت قریبی اور بہت اچھے پرانے دوست، تقویم ان کا نام بتایا گیا ہے، وہ ان کے گھر چلی گئی رہنے کے لیے، مدد مانگنے کے لیے کہ مجھے یہاں کچھ دن رہنے دیں واپسی تک۔ کچھ دن کے لیے شاید وہ گئی تھی، 1 ہفتے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ اور ہوا یہ کہ وہ والد کے اس دوست کے گھر میں تھی لڑکی، کہ دوسرے دن ہی ان کے جو بیٹا تھا ان کا، اس نے اس لڑکی کے ساتھ زبردستی زیادتی کی، یعنی جنسی زیادتی کی اس لڑکی کے ساتھ، اس کو بے عزت کیا۔ مطلب انتہائی افسوسناک کہ وہ جن حالات میں تھی، جس غم کی صورتحال میں تھی، انسان کو یہ دیکھ کر ہی شرم آ جاتی ہے کہ اس کا دکھ بانٹنے کی بجائے اس کے ساتھ کھلواڑ کر دیا، اس کی عزت کو تار تار کر دیا۔ درندہ صفت شخص ہی ہو سکتا ہے ایسا، عام آدمی تو ان حالات میں کسی راہ چلتے کو بھی اگر ایسے حالات میں دیکھے تو اس کو بھی دلاسا دیتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ البتہ اس لڑکے کو بتایا یہ جا رہا ہے پولیس رپورٹ کے مطابق کہ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار زیادتی کی، صرف 48 گھنٹوں کے اندر اندر، یعنی 2-3 دن کے اندر اندر اس کے ساتھ کئی بار زیادتی کی، اور بالآخر وہ اکیلی جو ہے، وہ پولیس اسٹیشن جو وہاں پہ قریبی تھا، اس کو نہیں پتہ تھا یہ کون سا پولیس اسٹیشن ہے، اس ایریے کو کون سا کیونکہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے یہاں پر۔ تو آپ یو کے میں کال کرتے ہیں تو پولیس جو آپ کی قریبی پولیس ہوتی ہے وہ آپ کو آ جاتی ہے ڈیل کرنے کے لیے، لیکن وہاں پر پاکستان میں بڑا ڈیفرنٹ سا ایک پولیس کا بڑا سسپیشیس قسم کا ماحول ہے کہ آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ مجھے کون سا پولیس اسٹیشن لگتا ہے۔ البتہ اس بیچاری نے کسی طرح وہاں پہ رابطہ کیا پولیس سے، اور پولیس نے وہ کیس بھی رجسٹرڈ کر لیا، اور اس لڑکے کو فیضان نام بتایا جا رہا ہے، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شکل سے ہی کرمنل لگ رہا ہے۔ البتہ بچی کو جو ہے اس ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس پہ FIR بھی درج کر لی گئی ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے، انتہائی افسوسناک، کہ اس کو اس حالات میں، اس بچی کو جب اس کے ساتھ 2 سانے ہو رہے تھے، ایک والد کی وفات، دوسرا وہ والد کو دیکھنے گئی اور اسے گھر سے نکال دیا گیا، ان حالات میں بجائے اس کی مدد کی جاتی، اس کو دلاسا دیا جاتا، اس کا فائدہ اٹھا کر اس بچی کی بیچاری کی عزت کے ساتھ کھیلا گیا،
اور ایسے جانور کو بہرحال پولیس نے گرفتار تو کر لیا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ لڑکی کل UK واپس آ جائے گی اور پیچھے اس کیس کو فالو کرنے کے لیے کون جائے گا، اور ایسا ملزم جو ہیں وہ عدم ثبوت، ایویڈنس نہیں ہوگا، کوئی گواہی نہیں ہوگی، کیس کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے، اور خاص کر جو ینگ بچیاں، جو لڑکیاں پاکستان جاتی ہیں یا کہیں بھی جاتی ہیں، یہ صرف پاکستان کا کسی ملک کا معاملہ نہیں ہے، یہ کیسز ہر جگہ ہیں، UK میں بہت ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی ان معاملات میں، اور کسی پر بھی اس طرح ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ شکریہ۔